بے شک دنیا مومنوں کے لیے ایک سخت آزمائش کی جگہ ہے اور اس میں کامیاب وہی ہوگا جو اللہ پاک کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو سخت آزمائشوں سے بچا، بس آزمائش ایسی ہو جو ہم برداشت کر سکے۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے ساتھ ایک ریسیپی شیئر کروں گی جو میری ایک شارٹ ویڈیو پر اپلوڈ ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ تو چلیے کوکنگ کے ساتھ ساتھ آج کی ہماری نصیحت آمیز کہانی شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ صبح صبح آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ بیگم نے بلز بھرنے کا یاد دلایا اور کہا کہ لاسٹ ڈیٹ ہونے سے پہلے بھروا دیں۔ پھر اچانک کچھ یاد آیا اور وہ پھر بولی، سنیں، بچوں کے اسکول سے نوٹس آئی ہے، اس مہینے سے فیس بھی بڑھا دی گئی ہے، اور ہاں مجھے کچھ پیسے بھی چاہیے، گرمی بہت ہے، اپنے لیے کاٹن کے سوٹ سلانا ہے، بڑی اچھی سیل لگی ہوئی ہے، کاٹن کے اچھے پرنٹ آئے ہوئے ہیں۔ پھر وہ تھوڑی دیر رکی، پھر کچھ وقفے کے بعد اسے پھر کچھ یاد آیا اور وہ بولی، شام کو جلد گھر آئیے گا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں دیکھ کر آ جائیں گے، اور ہاں واپسی پر آٹا بھی لیتے آئیے گا، ختم ہو گیا ہے۔ پھر وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ دن بھر آفس کے کام میں مگن، ہزاروں خیال اور فکر و فکرات لیے باس کی چک چک کے ساتھ دن گزر گیا۔ شام کو وہ جلدی گھر واپس پہنچا تو بیگم کے چلانے کی آواز کانوں میں ٹکرائی۔ وہ بچوں پر غصہ ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، تمہارے باپ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، نہ ہی محبت ہے، انہیں بس اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال ہے، ہماری تو کوئی فکر ہی نہیں۔ اور وہ وہیں کھڑا کا کھڑا سن رہ گیا اور وہ سوچ رہا تھا، یہ محنت کر کے پیسہ میں کس لیے کما رہا ہوں، انہی کے لیے تو نہ۔ پھر یہ شکوہ۔ اس کہانی کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہر بیوی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس کہانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ صرف شوہر کا ہی فرض نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی تعریفیں کرے، اس کے کام کو سراہے۔ بیوی بھی اگر شوہر کا خیال کرتے ہوئے اس کی تعریف میں دو جملے کہہ دے کہ آپ ہم سب کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہمارے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے وہ اپنی بیوی کی اور قدر کرے گا اور خیال بھی رکھے گا اور گھر میں سکون اور امن و امان رہے گا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ عورت بہت ناشکری ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نصیحت آمیز کہانی، اور مجھے امید ہے آپ سب کو یہ نصیحت آمیز کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے شوہر کا ہی نہیں بلکہ ہمارے رب کا بھی شکر ادا کرتے رہیں گے، تاکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آمیز کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔